أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ جیل قبول ہے، اس گناہ کے بسبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کے اگینسٹ، اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل قبول ہے، اور اگر تو نے اپنے محض عنایت سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا جو ان کی چالیں ہیں ان عورتوں کی، اور یہ جمع کے سیغے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، پہلے تو ایک ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی، اب یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پھنس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے بچا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا، بے شک وہی سننے والا ہے، علم والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنی ہوئی تھی عورتیں، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھی کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیں تاکہ یہ وقتی طور پہ ایشو ایڈریس ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا۔ یوسف علیہ السلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے، تو جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایشوز دب جاتے ہیں۔ یہاں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اسی لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے، ورنہ وہ باہر بیٹھیں گے تو روزانہ کوئی نہ کوئی خطاب کریں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے۔ اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہے، ہاں ادھر بھی، ورنہ روزانہ قوم سے خطاب ہو رہا ہوتا تھا، تو کسی درجے تک ایشو ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیل میں ڈالو، یہ ٹاپک تو ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا نا، ورنہ تو چار بندے جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ حضرت کیا ہوا سی، ساری زنانیاں نے انگلیاں وڈ لی ہیں، کیا ہوا سی، کچھ سناؤ سانو۔ پھر وہ بار بار چیزیں ڈسکس ہوتی تھی نا، اور پھر اور خبر پھیلنی تھی اور عورتوں کی بدنامی ہونی تھی۔ لیکن جب وہ بندہ ہی جیل میں چلا گیا، اس کا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا، تو معاملہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی یہ میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قرآن پاک سے کوئی اور بات لی ہے نہیں لی، یہ والی بات ضرور لے لی ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے، ان کو خواب
کی حالت میں دکھایا ہے، اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں، اور وہ واقعی دیکھیں پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب، پریزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے، انار کے باغ لگے ہوئے ہیں، انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں، اور ریئل ٹائم جناب وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں، تو آپ ہمیں بتائیے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون۔ انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا۔ بات سٹارٹ انہوں نے کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ کہیں اگر وہ ڈائریکٹ دعوت توحید شروع کرتے تو وہ نوجوان سوچتے کہ اب پتہ نہیں یہ تقریر کب ختم ہوگی، جو بات ہم نے پوچھی ہے اس کا جواب کب ملے گا، تو پہلی تسلی کروا دی۔ جس طرح ہم بھی لوگوں کو پورا شیڈیول بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ انٹرس ٹائم ہے، اس ٹائم ہمارا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا، پھر ظاہر لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت جا کے تصویروں کا وقفہ اور یہ اپروکسیمیٹلی اس وقت آپ فارغ ہو جائیں گے۔ پھر لوگوں کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب کیونکہ لوگ تو اجتماعات کے عادی ہیں، وہ 2-2 3-3 دن بھی وہاں رہتے ہیں رائے ونڈ میں، ملتان میں، تو اس طرح بتانے سے اگلے کو صبر آ جاتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے کہ اچھا اتنے بجے ہوگا، پھر یوں فارغ ہو جاؤں گا میں، چلے اس کو مینیج کر لوں گا۔ تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ یار جو بھی ہوا، جتنے بجے بھی وہ آیا لیکن کم از کم اتنے بجے ہم چھوٹ جائیں گے۔ یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھائی میں یہ تعبیر تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور جس کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا، لہذا اب میری بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے۔ یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ وہ علم ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا۔ اب وہ دعوت توحید شروع ہو رہی ہے جی۔ بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے، مراد یہ کہ میں اعلان برات کرتا ہوں اپنی قوم کے دین سے جو کہ برائی کے اندر انوالو ہے، شرک کی، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی عاجزی چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوورز، اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے قید کے ساتھیوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، مرتبے میں نہیں. لیکن انبیاء کرام اسی سپیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، القہار ہے. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی. یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے، خالی نام ہی ہے. بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں، فرشتوں کی شکل میں، جس طرح لات، منات، عزا، یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیلز نام رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے. حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا. اللہ کا آرڈر چلے گا. اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے، پیروی کریں گے آپ اس کی. ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حیران کن حد تک قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا. تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہونا اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے. نہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہے. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، زندہ کرنا، موت دینا، اچھی یا بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے. میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں، دعا کر سکتا ہوں، باقی اس کی مرضی. تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور نعوذ باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دے، جس طرح کرسچنز نے کی کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو پھر ظاہر ہے اللہ نے توحید اسٹیبلش کرنی تھی تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا. اللہ تعالیٰ نے پھر قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. پھر توحید جب اسٹیبلش کرنی تھی پھر ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے. پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک مان رہے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے. تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں.
مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو حکم تو چلے گا اللہ کا, اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین, ملت ابراہیمی والا دین, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. اے میرے قید خانہ کے دوستو, ساتھیو, تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ عنقریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں رب سے مراد اپنا آقا, یعنی کہ وہ مالک, جبکہ جو دوسرا ہے نا تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے. وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں, تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. تو یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا, یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ عنقریب نجات پا جائے گا, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس, دیکھیں عند ربی کا, ہاں آقا نہیں کہا, اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا, یعنی اپنے بادشاہ کے پاس. کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے. یوسف علیہ السلام نے تو دیکھیں, یوسف علیہ السلام نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں سے جو بچنے کے لیے میں نے قید اختیار کی ہے تو یہ 10 سال کے اوپر محیط ہوگی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل گئے تھے تو پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میری بیل ہو جائے گی, چھوٹی عدالت سے نہ ہوئی بڑی سے ہو جائے گی, الٹیمیٹلی پبلک پریشر ہوگا, مجھے کیسے کوئی پھانسی دے سکتا ہے. لیکن وہ دیکھیں پھر کتنا لمبا کام ہوا. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے, ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنے سالوں کے لیے, ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نا, 1 مہینہ 2 مہینے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 سال قید میں, بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے یار. تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کریں, یعنی اوپر والی سپریم کورٹ میں, یہ عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ کیا, تو بادشاہ کیا اتنا قریبی ہے تو تجھے موقع ملے تو میرا ذکر کریں کہ اس طرح میرے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا, ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا. اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی, کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. بھائی نبی علیہ السلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج مطعم ہوتا نا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے, کیونکہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. تو مطعم جو سردار تھا اس کی گارنٹی میں داخل ہوا تھا, تو نبی علیہ السلام بھی وہ گارنٹی لے کے داخل ہوئے تھے. یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے بنایا, نگاہ مار کے کر دیتا, وہ کر دیتا, خدا دا نہ جے اللہ دے وہ بندے ہو, دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بھائی. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے, ٹھیک ہے, قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح معاملات آپ لے کے چلے, اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا, جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا, ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا. اللہ اکبر. تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو
کہ وہ اپنے رب کے حضور یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرتا. پس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے. بضع سنین عربی زبان میں 10 سال سے کم کے لیے بولا جاتا ہے اور عموماً 9 سے 10 سال کے درمیان. تو یہ آلموسٹ 10 سال ان کو جیل کی تکلیف کاٹنی پڑی. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بات کسی طریقے سے باہر پہنچا سکتے تھے. وہ پہنچائی انہوں نے، لیکن ادھر شیطان نے اسے بھلا دیا. یقیناً شیطان نے بھلایا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو اور یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ مزید ہو، ورنہ وہ کیسے بھول سکتا تھا. اور مجھے بتائیں، جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہو اور جس بندے کی بشارت کے اوپر آیا ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 10 سال تک اس بندے کا دماغ میں ذکر بھی نہ اس کو کبھی خیال آئے. اچھا یہی بات بخاری میں لکھی ہوتی نا تو منکرین حدیث نے مذاق اڑانا تھا. آج کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ اب قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں آیا نا جی، ایسے ہو گیا ہوگا. حالانکہ لاجیکلی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بھول چوک کیسے ہو گئی کہ جب 2 بندے قتل کے فتوے جاری ہیں، ایک بندہ سولی بھی چڑھ گیا ہے اور اس بندے نے پھر اس منظر کو ویٹ بھی کیا ہے. یہ جو چھوٹا تھا نا وہ اسرائیلیات میں تو پھر تفصیل ہے نا، چونکہ یہ دونوں پھر دوست تھے، یہ دونوں یوسف علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے. تو جب اسے سولی دیا گیا تو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اوور لک ہو گئی وہ چیز، اور پھر 10 سال تک اوور لک رہی. چلے وہ وقتی طور پہ بھول جاتا، بعد میں وہ اپنے جب بچوں کو، بیوی کو جیل کے قصے کہانیاں تو سناتا ہوگا بھی میں نے تکلیف کاٹی تو یہ ہوا تو مجھے تو پہلے ہی بشارت مل گئی. یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، آپ نارمل زندگی میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری بات ہے کہ اس شخص کا بھول جانا، سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ تو شیطان نے اسے بھلا دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو کاٹیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کرے اور آنے والی دنیا کے لیے ان کی مثال دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جہاں کہیں اور مورل لیسنز ہے نا، نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا مورل لیسن ہے کہ اپنی عفت اور عصمت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور یوسف علیہ السلام آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اس اعتبار سے کہ اس لیول کے اوپر کہ انہوں نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر نہ کردہ گناہ کی بھی سزا کاٹ لی، اور اتنی لمبی سزا. اس طرح کا شاید ہی کوئی اور واقعہ ہوا ہو، یا اس کے قریب قریب بھی کوئی اور واقعہ ہوا ہو کہ کسی نے گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح کی سزا کاٹی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رہتی دنیا کے لیے اس حوالے سے زندہ رکھنا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں حسن دیا تھا تو پھر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا بھی سکھایا تھا. یوسف علیہ السلام بے شک ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہیں جن کے اوپر ہمارے نبی رشک کریں، وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. کہ بخاری کے الفاظ ہے کہ لوگ آگے پوچھ رہے ہیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اور دادا بھی پیغمبر. اور پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوسف پر رحم کرے، میں اس کی جگہ ہوتا تو جب بادشاہ کا ایلچی آیا تھا تو میں اس کی دعوت قبول کر کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا. 10 سال کی قید جس بندے نے کاٹی ہو، لیکن اس نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس، اسے کہو کہ ذرا پتہ لگواؤ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا. ظاہر ہے جوانی کے 10 سال چھین لیے ان عورتوں نے، جوانی کے 10 سال پیک ایج میں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی ہے کہ کمال کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی غیرت تھی. حالانکہ اس وقت بھی وہ چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بادشاہ بلا رہا تھا، لیکن ان کا نہیں، میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا قصور تھا. اور وہ کلیئر ہوا. پھر یوسف علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ دیکھو تکلیف لادہ سے کاٹی اور جب چھٹکارے کا وقت آیا پھر بھی نہیں چھوٹے. کہا کہ نہیں، مجھے باعزت بری کیا جائے
اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں, نفس تو برائی کی طرف مادہ کرتا ہے, مگر جس کو رب بچا لے, مجھے رب نہیں بچایا تھا. اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا. یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جب بھی سٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اسم اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا, اس کا ذکر آئے گا, اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی, اگلا رکوع اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا. اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.